بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج میں ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی کے ڈرگ پکچر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ڈرگ پکچر کے بارے میں اگر آپ کو نالج ہوگی، آپ سمجھ گوں ڈرگ پکچر کے حوالے سے آپ کو معلومات ہو، اور ڈرگ پکچر کے بارے میں اگر آپ علم رکھتے ہو تو پھر آپ کو کسی بھی ریمیڈی کے دوسری میڈیسن یا دوسری ہومیوپیتھک ریمیڈی سے آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہو، الگ کر سکتے ہو، اور اس کے جو کی نوٹس ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہو، تو پھر آپ کو کسی بھی ڈیزیز کے لیے یا کسی بھی کمپلیکیشن کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی میڈیسن سلیکٹ کرنا۔ تو آئے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈرگ پکچر آف مرکسول۔ مرکیورس سولیبل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اینٹی سیپلیٹک میڈیسن کہا جاتا ہے، اور یہ اس کو کنگ آف اینٹی سیپلیٹک میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپلینیم ہے، سپلینیم کو کوئین آف سیپلیٹک کہا جاتا ہے۔ اس کے کی نوٹس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی پوائنٹس ہے وہ ہے یہ گرینڈولر ریمیڈی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو کوئی لیمپیٹک سسٹم ہے، لیمپیٹک نوڈز ہوتے ہیں اور جو گلینڈز ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ گہرا اور ڈیپلی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ گرینڈولر ریمیڈی ہے۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹس ہے یا دوسرا جو کی نوٹس ہے مرکسول کا، وہ ہمارے پاس یہ ڈرینیج کا کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ گرینڈولر ریمیڈی ہے اور لیمپیٹک سسٹم کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جو اسپیئر آف ایکشن ہے وہ گرینڈولر گلینڈز ہے، اور خاص کر لیمپیٹک گلینڈز ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری جو کی نوٹس ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے مرکسول، یہ ایگریویٹ ہوتا ہے کولڈ ویدر سے اور ہاٹ ویدر سے۔ یہ گرمی اور سردی دونوں سے ایگریویٹ ہو جاتا ہے۔ مرکسول کے جو علامات اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو ان کے جو علامات ہوتے، ان کے گلینڈز متاثر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیماری میں شدت آتی ہے وہ گرمی اور سردی دونوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹس ہے مرکسول کا وہ ہے یہ ایگریویشن اس میں ہو جاتی ہے نائٹ کے، یہ نائٹ ایگریویٹ میڈیسن ہے۔ تو جیسے آپ جانتے ہو کہ جو سیپلیٹک میازم ہے، یہ بھی اس کے جو ایگریویشن ہے وہ بھی رات کے وقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اس کا جو اگلا پوائنٹس ہے وہ ہم مرکسول کا جو پیشنٹ ہے اس کا سکن جو ہے وہ موئسچر ہوگا، گیلا پن اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور سکن کے علاوہ یہ جو ہمارا میوکس ممبرین ہے وہاں پر بھی موئسچرائزیشن ہوتا ہے، وہاں بھی نمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب یہ مریض مرکسول کا جو پیشنٹ ہے اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر جو ہے رال بہت زیادہ بن جاتا ہے، اور ڈیپلی سلیپ میں جب یہ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو سیپلیٹک میازم کی بھی یہ خاصیت ہے کہ ان کے منہ سے، سیپلیٹک میازم کا جو پیشنٹ ہے اس کے منہ سے رال نکلتا ہے، اور مرکسول کیونکہ کنگ آف سیپلیٹک میازم ہے تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، اس کا جو مریض ہے، اس کے منہ سے بھی گہری نیند میں جو ہے رال نکلتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس میں موئسچرائزیشن زیادہ ہوتی ہے، میوکس ممبرین پروڈکشن آف میوکس زیادہ کرتا ہے، اور اس کے اگلا پوائنٹ جو ہے اس میں السریشن ہوتا ہے۔ تو السریشن جو ہے موت میں دیکھی جاتی ہے، منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں، یا جو اسمال انٹسٹائن ہے، لارج انٹسٹائن ہے، اس کے علاوہ اسٹمک کے اندر بھی السر بنتے ہیں، انٹسٹائن کے اندر کولائٹس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے مرکسول کا، اس میں ٹریملنگ اور ٹریمر زیادہ ہوتے ہیں ان کے، خاص کر مرکسول کا جو پیشنٹ ہے ان کے ہیڈ اور ہاتھ کے علاوہ جو ٹنگ ہے وہ بھی اس میں کپکپاہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ٹریمر اور ٹریملنگ ہوتی ہے، مطلب کھانپتے ہیں ہاتھ، زبان لڑکھڑاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو
سر ہے وہ بھی ہلتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں ویکنیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو موٹر نرو ہے اس میں ویکنیس آنے کی وجہ سے ٹریمر اور ٹریملنگ زیادہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو کی نوٹس ہے مرکسول کا، وہ ہے ہمارے پاس اس کے مریض کا بونز میں جو لانگ بونز ہوتے ہیں یا اسمال بونز، اس میں پین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مریض کے ہڈیوں میں پین کے ساتھ ساتھ رات کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اینٹی سپلیٹک میڈیسن ہے، اور اس کا خاصہ یہی ہے کہ اس میں جو تکالیف ہے وہ رات کے وقت بڑھ جاتے ہیں۔ السریشن کے ساتھ ساتھ اس میں پس فارمیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے جو پس کا کلر ہوتے ہیں وہ وائٹ کلر کا ہوتے ہیں، خواہ اگر وہ سکن کے اوپر السریشن ہو جاتا ہے یا سٹمک کے اندر السریشن ہو جاتے ہیں، منہ کے اندر چھالے بن جاتے، تو مرکسول کے جو پیشنٹ ہے اس کے چالوں میں جو پیپ یا پس بنتا ہے، السر میں جو پس بنتے ہیں وہ وائٹ کلر کا ہوگا۔ اگر انڈوسکوپی میں دیکھتے ہیں تو سٹمک کے اندر اگر السریشن ہے یا اسمال انٹسٹائن کے اندر ہے تو وہاں پہ السریشن کے ساتھ ساتھ پس فارمیشن بھی ہوتے، اور پس فارمیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو پس کا جو کلر ہے، پیپ کا جو کلر ہے وہ سفید کلر کا ہوگا۔ تو یہ مرکسول کے انڈیکیشن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ مرکسول کا جو مریض ہوتا ہے وہ ان کو پیاس بہت کم لگتا ہے، کیونکہ میوکس ممبرین بہت زیادہ مقدار میں میوکوسا پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ ترسٹ یا پیاس کم لگ جاتا ہے۔ اور مرکسول کا جو پیشنٹ ہے یا مرکیورس، جو جتنی اس میں گروپ ہے، مرک آئیڈائڈ ہے، مختلف جو مرک گروپ کی جتنی بھی میڈیسن ہے، تو ایسی مریضوں کا جو سکن ہے وہ آئلی ہوتا ہے، موئسچرائز ہوتا ہے، مطلب سکن میں ڈرائنس نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو ڈرائنس مل جاتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ مرکسول کو انڈیکیٹ نہیں کر سکتے ہو۔ السریشن میں پس بنتا ہے، پس کا کلر میں نے آپ کو بتا دیا، جو پیپ کا کلر ہے وہ وائٹ کلر میں ہوگا، اور سٹریم بلڈ ہوتے ہیں، یہ پس کے ساتھ جو ہے بلڈ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کریکٹرسٹک ہے، علامات ہے ریمیڈی کی یا انڈیکیٹ۔ تو اگر یہ علامات ہو تو آپ اس میڈیسن کو انڈیکیٹ کر سکتے ہو کہ یہ مرکسول کا پیشنٹ ہے، اور پاس جو مریض ہے اس کے علامات اور ریمیڈی کے علامات ایک دوسرے کے ساتھ سملر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بیسک پرنسپل آف ہومیوپیتھی ہے، اور یہ بیسٹ سلیکشن آپ ریمیڈی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر میڈیسن کے جو ڈرگ پکچر ہے، اس کے علاوہ جو کی نوٹس ہوتے ہیں کہ ایک ریمیڈی دوسری سے الگ کرتی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو عبور ہونا چاہیے، تو پھر آگے جا کر آپ ایک اچھی میڈیسن کا سلیکشن کر سکتے ہو۔ امید ہے ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی مرکسول کے حوالے سے آپ کو کوئی کوئری ہو، کوئی کویسچن ہو، تو یو کین آسک، آپ پوچھ سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں۔ والسلام۔